چین اور بھارت کا سرحدی تنازع انگریز دور سے چلا آ رہا ہے اور بھارت کو یہ تقسیم کے بعد دراصل وراثت میں ملا ہے۔ اس تنازع کو آزادی کے بعد ہی حل ہو جانا چاہیے تھا اور چین نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آزادی کے بعد کئی بار بھارت سے رابطہ بھی کیا، مذاکرات بھی ہوئے، لیکن بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو چین کے ساتھ یہ تنازع حل کرنے میں ناکام رہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چین مضبوط ہوتا چلا گیا اور یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہوتا چلا گیا۔ یوں آج تک یہ مسئلہ جوں کا توں ہے اور بھارت کے لیے دفاعی، معاشی اور جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن کے لحاظ سے مسلسل ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ بھارت اور چین کی سرحد 3488 کلومیٹر طویل ہے اور اس میں ریاست کشمیر کے علاقے، لداخ کا بھی وسیع علاقہ شامل ہے، جس پر پاکستان کا پورا دعویٰ ہے۔ اس لمبی سرحد کو آسانی سے سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، مشرقی علاقہ یعنی بھارت کی اروناچل پردیش ریاست کی سرحد، جس کو بھارت نے 1987 میں مکمل ریاست کا درجہ دیا۔ اس علاقے کو NEFA یعنی نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی کہا جاتا تھا، لیکن چین اس کو تبت کا ہی علاقہ سمجھتا ہے اور اس پر دعویٰ رکھتا ہے۔ اس سرحد کی لمبائی 1226 کلومیٹر ہے۔ اس مشرقی حصے میں بھارت میک-موہن لائن کو سرحد مانتا ہے، جو کہ 1914 میں ایک برطانوی ایڈمنسٹریٹر نے شملہ میں تبت کے نمائندوں کے ساتھ طے کی تھی۔ چین اس میک-موہن لائن کو سرحد نہیں مانتا۔ اس کا موقف ہے کہ تبت تو خود مختار ریاست تھی ہی نہیں، تو وہ کیسے برطانیہ سے سرحدی معاملات طے کر سکتی تھی۔ اروناچل پردیش کا رقبہ 84,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ سارا علاقہ بھارت کے قبضے میں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، بھوٹان اور نیپال کے درمیان ایک بھارتی ریاست سکم واقع ہے، جس کی لمبائی 198 کلومیٹر ہے۔ سکم کو بھارت نے 1975 میں اپنے آئین میں ترمیم کر کے اپنا حصہ بنا لیا تھا اور اس سے پہلے سکم ایک خود مختار ریاست تھی۔ اس پر بھی چین نے اعتراض کیا تھا۔ تیسری تقسیم، اس میں مڈل سیکٹر یعنی بھارتی ریاست اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کا شمالی سرحدی علاقہ آتا ہے۔ اس سرحد کی لمبائی 554 کلومیٹر ہے۔ اب چوتھی تقسیم میں یہ دیکھیں کہ لداخ یعنی ریاست کشمیر کا علاقہ، جو کہ اس وقت سب سے زیادہ متنازع بنا ہوا ہے اور اس پر چین، بھارت اور پاکستان تینوں اپنا دعویٰ رکھتے ہیں، اس سرحد کی لمبائی 1500 کلومیٹر بنتی ہے۔ سرحد کے اس سیکٹر میں 38,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اکسائی چین سمیت چین کے قبضے میں ہے اور 1963 میں معاہدے کے تحت پاکستان نے وادی شکسگم کا 5,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ جو علاقہ چین کو تبادلے میں دیا تھا، وہ بھی اسی سیکٹر میں آتا ہے، جو کہ چین کے قبضے میں ہے اور بھارت کا اس پر بھی دعویٰ ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان متنازع علاقوں کا کل رقبہ تقریباً 1,35,000 مربع کلومیٹر کے قریب بن جاتا ہے۔ اس متنازع رقبے میں اکسائی چین اور لداخ کا کچھ اور علاقہ، اروناچل پردیش کا سارا علاقہ، وادی شکسگم کا علاقہ جو کہ پاکستان نے چین کو 1963 میں معاہدے کے تحت دیا، اور سرحد کے مڈل سیکٹر کا تھوڑا سا علاقہ شامل ہے۔ یہ کتنا بڑا رقبہ بنتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کے 139 ممالک رقبے میں اس سے چھوٹے ہیں۔ اس میں سے لداخ کے علاقے پر پاکستان کا بھی کلیم ہے اور ریاست کشمیر کا جموں اور وادی کشمیر کا علاقہ، جس پر بھارت اور پاکستان دونوں کا دعویٰ ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اب ذرا اس سب کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ برطانوی دور میں تبت، جسے دنیا کی چھت کہا جاتا ہے، یہ برصغیر کے شمال میں واقع سطح سمندر سے اوسطاً 4,500 میٹر بلند ایک وسیع علاقہ ہے۔ چین کا مکمل طور پر یہ حصہ نہیں تھا اور خود کو ایک آزاد ریاست قرار دیتا تھا، لیکن چین اس کو نہیں مانتا تھا، اس کی آزاد حیثیت کو۔ چین اور تبت کی آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی۔ چونکہ اس وقت دونوں ریاستیں برطانیہ کی نسبت کمزور تھیں، اس لیے برٹش انڈیا کو اس سرحد سے کوئی خاص خطرہ نہیں تھا۔
برطانوی حکومت نے تبت کے حکمرانوں سے تجارتی تعلقات رکھے ہوئے تھے اور زائرین بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ برٹش انڈیا کے کچھ ریسٹ ہاؤسز اور ٹیلی گراف لائنز وغیرہ بھی تبت میں تھیں، یعنی تجارتی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ یہ چیزیں ظاہر ہے تقسیم کے بعد بھارت کو مل گئیں، لیکن چین نے 1950 میں جب تبت کی خود مختاری ختم کر کے اس کو چین کا حصہ بنا لیا تو بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے یہ تمام چیزیں یعنی ریسٹ ہاؤسز وغیرہ چین کو یک طرفہ طور پر دے دیے تاکہ چین سے تعلقات اچھے رہیں۔ نہرو کے اس عمل سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت کو چین کے ساتھ تبت کے الحاق پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چین کے تبت سے الحاق کو آسانی سے ہونے دینا اور بدلے میں چین سے کچھ بھی نہ منوانا نہرو کا تاریخی ڈپلومیٹک بلنڈر سمجھا جاتا ہے۔ نہرو کے اس اقدام کے پیچھے شاید یہ سوچ بھی تھی کہ تبت کو چین کا حصہ مان لینے سے چین لداخ کے متنازع سرحدی معاملے میں بھارت کا موقف تسلیم کر لے گا۔ اب چین تاریخ میں پہلی بار بھارت کا براہ راست ہمسایہ بن گیا تھا، کیونکہ تبت کی صورت میں جو بفر زون تھا وہ اب ختم ہو گیا تھا، اور تبت کوئی چھوٹا موٹا علاقہ نہیں تھا۔ بھارت کی ساری سرحد سوائے لداخ کے علاقے کے تبت ہی کے ساتھ تھی اور اب بھی ہے۔ جب تبت چین کا حصہ بن گیا تو بھارت کے اس وقت کے آرمی چیف نے وزیر اعظم نہرو کو ریکمینڈ کیا کہ اب اس سرحد پر تبت جیسی کوئی کمزور ریاست نہیں ہے، بلکہ چین ہے جو کہ بھارت سے بھی جارحیت کر سکتا ہے، اس کا امکان ہے، لہٰذا اب اس سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے اس پر کچھ دفاعی اقدامات ناگزیر ہیں، ضروری ہیں۔ لیکن نہرو نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اپنے جنرل کو کشمیر کی متنازع سرحد پر فوکس کرنے کو کہا۔ یہ نہرو کی بڑی غلطی تھی جس کا خمیازہ بھارت کو بعد میں بھگتنا پڑا۔ چین کی جانب سے مستقبل کے ممکنہ خطرے کو بھارت کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ ولبھ بھائی پٹیل نے بھی بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے نومبر 1950 میں نہرو کو خط لکھا کہ چین کے ساتھ بھارت کی سرحد طے نہیں ہے، اور اگر تبت بھی چین کے کنٹرول میں چلا گیا تو بھارت کا دفاع کمزور ہو جائے گا اور چین کی طرف سے جارحیت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں ہمیں ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ نہرو نے اس پر ایک کمیٹی بنا دی جس کو ہمت سنگھ جی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ اس کمیٹی نے یہ تجاویز دینی تھی کہ اس بارے میں کیا اقدامات کیے جائیں اور NEFA کے علاقے کا کیا کرنا چاہیے، جس پر چین کا دعویٰ تھا کہ یہ تبت کا جنوبی علاقہ ہے، اس لیے چین کا علاقہ ہے۔ لیکن دسمبر 1950 میں پٹیل کی وفات کے بعد اس معاملے پر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اصل میں نہرو چین کو خطرہ نہیں سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ چین اور بھارت بات چیت سے معاملات طے کر لیں گے، لیکن بھارت کو اصل خطرہ پاکستان سے ہے، اس لیے ان کی ساری توجہ پاکستان پر رہی۔ اس وقت چین بھی کوریا کی جنگ میں الجھا ہوا تھا، اس لیے چین نے بھی اس سرحدی تنازع کے معاملے پر وقتی طور پر خاموشی ہی بہتر سمجھی۔ ہمت سنگھ جی کمیٹی کے بعد چین کی طرف سے معاملات کو سنجیدگی سے نہ لینا اور اس معاملے کو مسلسل نظر انداز کرتے رہنا بھارتی وزیر اعظم کی ایک اور تاریخی غلطی تھی۔ 1954 میں 1954 میں نہرو نے چین کا دورہ کیا اور 8 سال کی مدت کے لیے ایک معاہدہ بھی چین کی حکومت سے کیا جس کو پنچشیل معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس میں باہمی تعاون اور اچھے تعلقات پر زور دیا گیا اور سرحدی تنازع پر کوئی بات نہیں کی گئی، بلکہ اسے مستقبل پر چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت تک بھارت اور چین کے تعلقات بہت اچھے تھے اور ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے بھی لگا کرتے تھے۔ نہرو کے ناقدین نہرو کے اس معاہدے پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ اس معاہدے کے تحت چین کو فائدہ یہ ملا کہ تبت میں انہیں اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے 8 سال کا وقت ملا اور بھارت کی طرف سے کسی قسم کا بھی خطرہ ٹل گیا۔ مزید یہ کہ چین کو جو کہ اس وقت ایک غریب ملک تھا اپنی فوجی طاقت میں اضافے کے لیے بھی بہت وقت ملا۔ تبت میں چین کی جھڑپیں اس دوران ابھی چل رہی تھیں۔ اسی دوران 1959 میں تبت کے روحانی پیشوا دلائی لاما اپنے بہت سے پیروکاروں کے ساتھ تبت سے جان بچا کر بھارت آ گئے اور بھارت نے ان کو پناہ بھی دے دی۔
بھارت کا یہ اقدام چین کے لیے کھلی دشمنی کے اعلان سے کم نہیں تھا اور پنچشیل معاہدے کی بھی واضح خلاف ورزی تھی، لیکن بھارت نے چین کو یقین دلایا کہ اس کی سرزمین چین یا تبت میں کسی شر انگیزی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ دلائی لاما نے بھارت میں بیٹھ کر تبت کی گورنمنٹ ان ایگزائل قائم کی، جو کہ آج تک قائم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت تبت کو چین کا حصہ نہیں مانتا۔ بھارت کئی دفعہ سرکاری طور پر مان چکا ہے، 1959 میں بھی، پھر راجیو گاندھی کے دورے پر 1988 میں، اور پھر اٹل بہاری واجپئی کے دورے پر 2003 میں بھی۔ بھارت نے 1950 میں چین اور تبت کے الحاق پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن شاید بھارت نے چین پر ایک دباؤ رکھنے کے لیے دلائی لاما کو پناہ دے رکھی ہے تاکہ مستقبل میں کسی نیگوسیشن میں اس کارڈ کو استعمال کیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے 1960 میں نہرو اور چینی وزیر اعظم چوین لائی کے درمیان اس سرحدی تنازع پر خط و کتابت اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ چوین لائی چاہتے تھے کہ فیکٹس آن گراؤنڈ کی بنیاد پر دونوں فریقین کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کر لیں، لیکن ان کا مطلب یہ تھا یا اشارہ اس طرف تھا کہ بھارت لداخ کی سائٹ پر اکسائی چین کے علاقے سے دستبردار ہو جائے اور چین NEFA جو کہ جنوبی تبت ہے اس سے دستبردار ہو جاتا ہے، لیکن نہرو اس پر راضی نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک انتہائی اچھا موقع ہوتا بھارت چین کے تعلقات کو بہتر کرنے اور آنے والے وقت میں بھارت کے بہتر معاشی مستقبل کے لیے۔ نہرو اس بات پر بضد تھے کہ مشرق میں تو میک موہن لائن باقاعدہ بارڈر ہے اور لداخ کی سائڈ پر مغرب میں بھی 1842 میں مہاراجہ کشمیر سے تبت اور چین کا بھی بارڈر کا معاہدہ ہو چکا تھا، لہٰذا لداخ اور اکسائی چین بھی پورا بھارت ہی کا ہے۔ یہ نہرو کا موقف تھا۔ بھارت کے اس مشرقی یعنی نیفا کے علاقے میں سرحد کے دعوے کے خلاف چین کا موقف یہ تھا کہ مشرقی سائڈ پر میک موہن لائن تبت سے طے ہوئی تھی اور چین تبت کو خود مختار ریاست ہی تسلیم نہیں کرتا تھا بلکہ اپنا حصہ مانتا تھا، تو معاہدہ کیسا؟ اب مغربی سرحد کے بارے میں بھی ریاست کشمیر میں لداخ کے شمالی اور شمال مشرقی سرحد کے بھارت اور نہرو کے دعوے کے خلاف 3 واضح ثبوت موجود تھے۔ پہلا ثبوت، جب 1846 میں کشمیر کی ریاست کو انگریزوں نے انڈیا میں شامل کیا تو اس کے بعد انہوں نے چین سے کئی بار رابطہ کیا کہ شمال اور مشرق میں سرحد طے کی جائے، لیکن چین رضامند نہیں ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر 1842 میں 1842 میں ایک سرحد طے ہو چکی تو پھر انگریز کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ دوسرا ثبوت، نہرو کے لداخ کی سرحد والے دعوے کے خلاف ایک اور بھی ثبوت ملتا ہے، وہ یہ کہ بھارت کی وزارت دفاع کی ہسٹری ڈویژن کو یک طرفہ طور پر یعنی پاکستان اور چین کو اعتماد میں لیے بغیر 1953 میں حکم دیا گیا کہ لداخ کی ایک نئی حد بندی کے ساتھ نیا نقشہ تیار کیا جائے۔ 1954 میں نہرو نے اس نئے نقشے کو نافذ کروا دیا اور پرانے نقشے جلانے کا حکم دے دیا۔ اب ظاہر ہے اگر نہرو سمجھتے تھے کہ 1842 میں لداخ کی سرحد طے ہو چکی ہے تو نیا نقشہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نئے نقشے نے بہت کنفیوژن اور اختلاف پیدا کیا، کیونکہ چین تو پرانے نقشے ہی کو مانتا تھا جس میں سرحد ڈیفائن نہیں تھی، لیکن نئے نقشے میں بھارت نے اپنی مرضی سے سرحد طے کر دی تھی۔ تیسرا ثبوت، برٹش انڈیا کی 1891 اور 1901 کی مردم شماری میں ریاست کشمیر کا رقبہ 80,900 مربع میل درج تھا۔ 1911 کی مردم شماری میں اس کو 84,258 کر دیا گیا، لیکن 1941 میں سینسس کمشنر نے اس کو کم کروا کر 82,258 مربع میل کروا دیا۔ بھارت کے پہلے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے بھی ایک وائٹ پیپر میں آزادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس رقبے کو دہرایا تھا۔ 1961 کی مردم شماری میں بھارت نے اس رقبے کو بڑھا کر 86,024 کر دیا، یعنی 3,766 مربع میل یک طرفہ طور پر ہی بڑھا لیا۔ حالانکہ اس دوران نہ تو بھارتی فوج نے کوئی علاقہ فتح کیا تھا اور نہ ہی کوئی معاہدہ ہوا تھا۔
ان باتوں سے بخوبی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ریاست کشمیر کی مشرقی اور شمالی سرحد کی نہ تو زمین پر کوئی نشاندہی موجود تھی اور نہ ہی کسی سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر بھارت سے یا برٹش انڈیا سے کوئی تفصیلات طے کی گئی تھیں۔ لداخ میں اکسائی چین کا علاقہ چین کے لیے بہت زیادہ اسٹریٹجیکلی اہم ہے، کیونکہ تبت میں اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے سنکیانگ کو مغربی تبت سے ملانے والی سڑک ادھر ہی سے گزر کر جاتی ہے۔ اسی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے چین اکسائی چین کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی جانے نہیں دینا چاہتا۔ اکسائی چین کی رسائی چین کی سائیڈ سے آسان اور بھارت کی سائیڈ سے مشکل تھی، کیونکہ درمیان میں قراقرم کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ چوان لائی قراقرم کے پہاڑی سلسلے کو بارڈر قرار دینے کے لیے تیار تھے، لیکن بھارت اکسائی چین سے کسی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا اور کونلن کے پہاڑی سلسلے تک کا پورا علاقہ چاہتا تھا۔ نہرو کی طرف سے چینی لیڈرشپ کی پیشکش ٹھکرا دینے کی وجہ سے یہ معاملہ چلتا رہا اور اس میں مزید کشیدگی بھی پیدا ہوئی، جو بالآخر اکتوبر 1962 میں جنگ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ مشرقی سرحد پر نیفا میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک پوری 7th برگیڈ چائنا نے گرفتار کر لی۔ برگیڈیئر خود بھی گرفتار ہو گیا۔ واضح طور پر بھارت کی فوج کے پاس سپلائیز یہاں نہیں تھیں اور بھارت کی سائیڈ پر فوج کو رسد پہنچانے کے لیے بھی کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا۔ مغربی سرحد پر لداخ کے ایریا میں بھارت کی کارکردگی نسبتاً بہتر رہی تھی۔ نومبر 1962 میں چین نے خود ہی یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور سرحد کی مشرقی سائٹ پر NEFA کا تقریباً پورا علاقہ چین کے قبضے میں چلا گیا تھا، لیکن سیز فائر کے بعد چینی فوج جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلی گئی، جس سے سارا علاقہ بھارت کو واپس مل گیا۔ اگرچہ مغرب میں لداخ میں جو علاقہ چین نے فتح کیا تھا اس کو واپس نہیں کیا گیا۔ اس میں اکسائی چین کا 38,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھی شامل تھا۔ جنگ کے بعد لداخ کے اس علاقے میں ایک عارضی فوجی لائن 320 کلومیٹر کی وجود میں آئی، جس کو LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا گیا۔ لداخ کی سائیڈ پر جس جگہ تک 1962 کی جنگ میں چین کی فوج آ گئی تھی، اس کو وہ آج بھی کلیم کرتے ہیں اور اس کو چین کی کلیم لائن سمجھا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے بھارت اس کو نہیں مانتا، کیونکہ جنگ کے بعد چین یک طرفہ طور پر ہی اپنی فوج اس لائن سے پیچھے لے گیا تھا، اس لیے بھارت اب بھی اپنی پرانی کلیم لائن پر ہی قائم ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد 1963 میں پاکستان نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کیے اور آپس میں کچھ علاقوں کا تبادلہ بھی کیا۔ شمشال اور خنجراب کا کچھ علاقہ جس پر چین کا دعویٰ تھا پاکستان کو مل گیا، اور پاکستان نے بدلے میں وادی شکسلم کا 5,475 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو لداخ کا حصہ تھا چین کو دے دیا۔ بھارت نے بھی ظاہر ہے اعتراض کیا کہ یہ تو بھارتی لداخ کا علاقہ ہے، لیکن چین نے جواب دیا کہ یہ معاہدہ عبوری ہے، جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہم اس معاہدے کو دوبارہ جس فریق کو بھی یہ علاقہ ملے گا اس سے طے کر لیں گے۔ خطے کی تاریخ میں پاکستان، چین اور بھارت کے درمیان یہ چند سال انتہائی اہم اور دوررس نتائج کے حامل تھے، کیونکہ اگر نہرو چوان لائی کی بات مان کر ان سے مشرق اور مغرب میں زمین کا تبادلہ کر لیتے تو جو اسٹریٹجک تعلقات آج پاکستان اور چین کے ہیں وہ بھارت اور چین کے ہو سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اگر 1960 میں چین کا معاہدہ بھارت سے ہو جاتا تو 1963 میں وہ پاکستان سے تو زمین کے تبادلے کا معاہدہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو 1959 میں چین نے اپنے نقشوں میں پاکستان کے زیر انتظام کچھ علاقوں کو اپنا حصہ دکھایا تھا، جس پر پاکستان نے اعتراض کیا، احتجاج کیا اور فوراً چین کو سرکاری پیغام ارسال کیا تھا اور مذاکرات کی دعوت بھی دی تھی۔ چین نے پہلے بھارت کو سرحدی معاملات حل کرنے کی پیشکش کی۔ بھارت کی طرف سے ناکام ہونے کے بعد ہی چین نے پاکستان سے معاہدہ کیا۔ نہرو کی اس تاریخی غلطی کا نتیجہ دنیا کے سامنے ہے۔ بھارت کی ہزاروں کلومیٹر کی سرحد چین سے نہ صرف غیر محفوظ ہے، بلکہ چین جیسے معاشی سپر پاور ملک سے بھارت کے تعلقات گزشتہ پون صدی سے خراب ہی چلے آ رہے ہیں۔
یعنی بھارت شمال میں چین اور مغرب میں پاکستان دونوں ہی سرحدوں پر غیر محفوظ ہے اور اس وجہ سے اس کے دفاع پر بہت زیادہ خرچ اٹھتا ہے۔ 1962 کے بعد 1967 میں سکم کے علاقے نتھولا اور چولا کے مقام پر دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں درجنوں اموات بھی ہوئیں۔ 1975 میں بھارت نے سکم کو اپنی 22ویں ریاست قرار دے دیا، جس پر چین نے اعتراض تو کیا، لیکن چونکہ چین کا سکم پر کوئی دعویٰ نہیں تھا بلکہ سکم کی حیثیت ایک آزاد ریاست کی تھی، اس لیے سکم کے معاملے پر چین اور بھارت میں کشیدگی زیادہ نہ بڑھی۔ 1981 سے 83 کے درمیان نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی بھارت کی وزیر اعظم تھی۔ ان کے دور میں ایک بار پھر بھارت اور چین کے سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کے مختلف ادوار چلے، لیکن بھارت اپنی پرانی پوزیشن پر ہی قائم رہا کہ اقصائی چین، لداخ اور مشرقی سیکٹر کے کسی علاقے پر بھارت اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، جبکہ چین اب بھی سٹیٹس کو یعنی جو پوزیشن گراؤنڈ پر تھی اس کے مطابق مسئلہ حل کرنے کو تیار تھا۔ یعنی چین یہ چاہتا تھا کہ اقصائی چین اور لداخ میں بھارت اس کی بات مان لے اور مشرق میں نیفا پر وہ اپنے کلیم سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن بھارت کی پارلیمنٹ میں 62 کی جنگ کے بعد ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ بھارت اقصائی چین کا علاقہ بھی چین سے واپس لے گا۔ اب ظاہر ہے اس پوزیشن کے بعد جو بھی پیچھے ہٹتا اس کو سیاسی طور پر بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے اندرا گاندھی نے چین سے مذاکرات میں بالکل بھی لچک نہ دکھائی، مگر 1981 میں اندرا گاندھی نے تاریخ میں پہلی بار پوری بھارت چین سرحد پر سڑکیں اور انفراسٹرکچر بنانے کی بھی منظوری دی تاکہ بھارتی فوج کو نقل و حمل میں اس علاقے میں آنے جانے کے لیے آسانی ہو اور اسے ان سڑکوں کو دفاعی طور پر استعمال کر کے فائدہ بھی اٹھایا جا سکے۔ اندرا گاندھی کا بھارت کے دفاع کے لیے یہ اقدام انتہائی اہم تھا۔ اندرا گاندھی کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں اس سرحدی تنازع پر 3 پیش رفت ہوئی۔ پہلی یہ کہ 1986 میں چین نے ایک بار پھر آفر کی کہ بھارت اروناچل پردیش کا علاقہ تاوانگ، جس پر بھارتی فوج نے 1951 میں لوکل تبتی انتظامیہ کو نکال کر قبضہ کر لیا تھا، ہمیں واپس کر دے تو ہم مغربی سرحد پر لداخ میں اس کے بدلے کچھ علاقہ دے سکتے ہیں، لیکن بھارت نے انکار کر دیا۔ دوسری پیش رفت یہ ہوئی کہ 1987 میں اروناچل پردیش کو مکمل ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ وہی علاقہ تھا جس کو چین تبت کا جنوبی حصہ مانتا ہے اور نیفا کہا جاتا ہے، اور اس پر چین کا دعویٰ تھا۔ تیسری پیش رفت 1988 میں ہوئی جب راجیو گاندھی چین کے دورے پر گئے۔ اپنے نانا نہرو کے 1954 کے چین کے دورے کے بعد وہ چین کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی سربراہ مملکت تھے۔ اس دورے پر سرحد کے معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، الٹا بھارت نے چین کو خوش کرنے اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے بارڈر پر اندرا گاندھی کے دور میں شروع کیا گیا انفراسٹرکچر کا کام روک دیا، جو کہ ظاہر ہے انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس لیے اس فیصلے کے نتائج بھارت آج تک بھگت رہا ہے۔ 1993 میں بھارت نے ایک اور ڈپلومیٹک غلطی کی کہ جب بھارتی وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے چین کے دورے پر چین سے ایک معاہدہ کیا جس کو دا بارڈر پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت پورے انڈیا چین بارڈر کو LAC قرار دیا گیا، یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا معاہدہ تھا جس میں سرحد پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ شاید ہی دنیا میں آپ کو ایسی کوئی اور مثال ملے کہ 2 ملکوں نے سرحد کے بارے میں معاہدہ کر لیا، لیکن جس لائن کو سرحد کے طور پر مانا گیا اس پر اتفاق ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو مستقبل پر چھوڑ دیا گیا اور اس کو سرحد کہنے کے بجائے، مستقل بارڈر کہنے کے بجائے جسٹ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا گیا، اور صرف اسی بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور باہمی مفادات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، سرحد پر فوجی طاقت نہیں بڑھائیں گے اور سرحدی اختلافات کو صرف بات چیت سے حل کیا جائے گا، اور اگر دونوں ملکوں کی فورسز میں کسی معاملے پر اختلاف ہوگا تو اس کو میٹنگز میں مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔
اس ساری بات کا حاصل حصول یہ کہ بجائے اس کے کہ جو علاقے متنازع تھے صرف ان پر بات چیت کر کے مسئلہ حل کیا جاتا، بھارت نے سارا بارڈر ہی متنازع کر لیا۔ چونکہ LAC انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہوتا، اس لیے بہرحال یہ متنازع تو تھا، اور اس معاہدے کی روح سے اگر ایک فریق اس لائن سے اندر آ جائے گا تو اس کو جارحیت نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی جواب میں گولی چلائی جائے گی۔ اب کیونکہ چین طاقتور ملک تھا، ان کی فوج کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے، تو ظاہر ہے وہ بھارتی فوج پر حاوی ہونا شروع ہو گئے اور آئے روز بھارت کے کلیم والے علاقے سے کئی کلومیٹر اندر آنے لگے۔ بھارت کی فوج ویسے بھی کنفیوز تھی، کیونکہ ایک لائن بھارت کے کلیم والی تھی، ایک چین کے کلیم والی۔ 2006 میں دہلی میں چین کے سفیر نے چین کا دیرینہ موقف ایک بار پھر دہرایا۔ انہوں نے بیان دیا کہ اروناچل پردیش چین کا حصہ ہے۔ 2010 میں بھارت کے دورے پر آئے ہوئے چینی وزیر اعظم وین جیباؤ نے بھی یہ ذکر کیا کہ بھارت کی چین کے ساتھ سرحد 2000 کلومیٹر ہے، یعنی لداخ کے قریب تقریباً 1500 کلومیٹر لمبائی کے علاقے میں کوئی سرحد طے شدہ نہیں ہے۔ بات تو ٹھیک تھی، کیونکہ بھارت اور چین 60 سے بھی زیادہ سال گزرنے کے باوجود ابھی تک آپس میں اپنے سرحدی معاملات طے نہیں کر پائے تھے۔ یہاں دوستو یہ بات ذہن میں رہے کہ چین اس وقت تک اپنے سرحدی معاملات باقی تمام ممالک جیسے کہ روس، پاکستان، کرغزستان، تاجکستان، قازقستان اور دیگر ممالک سے طے کر چکا تھا، لیکن صرف بھارت سے نہیں ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے چین وقت کے ساتھ زیادہ طاقتور ملک بنتا گیا اور بھارت کے لیے اس کے ساتھ سرحدی تنازع کو طے کرنا اور بھی مشکل ہوتا چلا گیا۔ اپریل 2013 میں چین کی فوج نے LAC یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے 20 کلومیٹر اندر آ کر دولت بیگ اولڈی، جو کہ بھارت کی ایئر بیس ہے، اس کے جنوب میں 3 ہفتے تک کیمپ لگا کر قیام کیا اور اپنی مرضی سے واپس گئے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ چین کا علاقہ ہے، اس لیے آئے ہیں، بھارت کا نہیں۔ اس واپسی کے بدلے چین نے بھارت سے چمار کے علاقے کی ایک چوکی بھی خالی کروا لی۔ یہ وہ چوکی تھی جس کے ذریعے بھارتی فوج اکسائی چین کی ایک اہم سڑک پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بھارتی حکومت نے اس پر رد عمل تو دیا، لیکن صرف سفارتی سطح پر، اور اکتوبر 2013 میں منموہن سنگھ کے چین کے دورے پر ایک اور معاہدہ سائن ہوا جس کو بارڈر ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت بارڈر پیٹرولنگ کے دوران ایک فریق دوسرے کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرے گا اور نہ ہی ایک فریق دوسرے کے قریب آ کر کیمپ وغیرہ لگائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بھارت کو پورے 3500 کلومیٹر کے چپے چپے کی حفاظت کرنا تھی، اور وہ بھی بغیر گولی چلائے، جبکہ دوسری طرف چین کو جہاں بھی گیپ نظر آئے گا وہ وہاں گھس سکے گا، کیونکہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو یہ تھا نہیں، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول تھا۔ اس لیے اگر چینی فوج ایک دفعہ ایک مقام پر آ جاتی ہے تو وہ اس کو کلیم کر سکتی تھی کہ یہ اس کا علاقہ ہے اور اب لائن آف ایکچوئل کنٹرول آگے ہے۔ کیونکہ چین کی فوج تعداد اور وسائل میں بہتر ہے اور ان کا سڑکوں اور کمیونیکیشن کا نظام بھی بہتر ہے، اس لیے وہ فائدے میں تھے۔ کوئی طے شدہ سرحد نہ ہونے اور بھارت کی فوجی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چین نے منموہن سنگھ اور پھر مودی کی حکومت سے بھی لداخ میں ڈپ سینگ وادی اور چمار میں سینکڑوں مربع کلومیٹر کے علاقے اپنے حق میں منوا لیے، اور بھارتی حکومتوں نے اسے اپنے سیاسی نقصانات سے بچنے کے لیے عوام کو یہ بات نہیں بتائی۔ بھارتی ذرائع کے مطابق LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی چین کے لیے معمول کی بات بن چکی ہے، اور وہ اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں، اور بھارتی حکومتیں اس پر خاموش ہی رہتی ہیں، کیونکہ شور شرابے سے ڈومیسٹک سیاست میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوستو، معاہدے کے مطابق بھارتی فوج بھی چین کی ان در اندازیوں پر آگے بڑھ آنے پر کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی حکومت کے معاہدوں کی پابند ہے کہ جن علاقوں میں چین کی فوج آ جائے اور وہ بھارت کی نظر میں ان کے علاقے ہوں، متنازع علاقے ہوں، تو وہ ان علاقوں میں جا کر نہ تو چینی فوج سے لڑائی کر سکتے ہیں، نہ زبردستی روک سکتے ہیں، کیونکہ معاہدہ یہی ہے۔ ہاں، صرف معاہدے کے مطابق میٹنگز میں یہ معاملہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوستو، ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ بھارت چائنا کے اس بارڈر پر جب انڈین آرمی پیٹرولنگ کے لیے نکلتی تھی یا نکلتی ہے تو ان کے گروپ میں 15-20 سولجرز ہوتے ہیں، جبکہ چینی فوج کی پیٹرولنگ فورس اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔
بھارت کی تاریخ میں نریندر مودی وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں چین کا معاملہ اٹھایا اور دعوے کیے کہ وہ اقتدار میں آ کر چین کو ہینڈل کریں گے، مطلب ان کا یہ تھا کہ سبق سکھائیں گے۔ ستمبر 2014 میں جب چینی صدر شی جن پنگ بھارت کے دورے پر تھے تو عین اس وقت چین کی فوج لداخ میں چمار کے علاقے میں، جو بھارتی علاقہ تھا، اس میں گھسی ہوئی تھی اور بھارت کی فوج ان کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ یہ شاید چین کی طرف سے نریندر مودی کے لیے ایک میسج تھا، اسی لیے اس سارے دورے کے دوران ٹی وی کیمراز کے سامنے مودی کے چہرے پر ایک گھبراہٹ اور پریشانی واضح تھی۔ چمار کے جس علاقے میں چینی فوج نے دراندازی کی تھی، اس کو بعد میں بھارت نے سرکاری طور پر مان لیا کہ یہ چین کا علاقہ ہے، یعنی LAC اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لی گئی۔ مطلب بھارت نے اپنا علاقہ کھو دیا، لیکن نریندر مودی اتنے سمجھدار اور کائیاں ضرور تھے کہ وہ یہ سب کچھ ڈپلومیٹک لیول پر تسلیم کر لیتے تھے، لیکن عوام کے سامنے چین کے خلاف ڈٹ جانے ہی کا تاثر دیتے تھے۔ فروری 2015 میں نریندر مودی بھارت کے وہ پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے اروناچل پردیش کا دورہ کیا، جو کہ چین کے مطابق تبت کا جنوبی علاقہ ہے، یعنی چین اسے اپنا علاقہ سمجھتا ہے۔ یقیناً مودی چین کو سخت میسج دینا چاہتے تھے، یا کم از کم اپنے لوگوں کو یہی دکھا رہے تھے، لیکن چین نے اس کا جواب نریندر مودی کو اس طرح دیا کہ مئی 2015 میں اس دورے کے دوران چینی ٹیلی ویژن بھارت کا نقشہ بغیر کشمیر، لداخ اور اروناچل پردیش کے دکھاتا رہا۔ 2017 میں ڈوکلام کے علاقے میں، جو کہ بھوٹان اور چین کے درمیان متنازع علاقہ ہے، چین اور بھارتی فوج کا ایک بار پھر آمنا سامنا ہوا۔ اصل میں چین اس علاقے میں ایک سڑک بنانا چاہتا تھا، لیکن بھارت کے لیے یہ سڑک دفاعی لحاظ سے خطرناک ہو سکتی تھی، اور کیونکہ بھوٹان سے بھارت کا دفاعی معاہدہ تھا، اس لیے بھارت اس کی آڑ میں ڈوکلام کے علاقے میں چین کے مقابلے پر اپنی فوج لے آیا۔ 72 ڈیز کے اس اسٹینڈ آف میں چین کو سڑک تعمیر نہیں کرنے دی گئی۔ اس واقعے کو بھارت نے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھا، فوجی کامیابی سمجھا، کہ اس نے چین کو ہار ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین ان چھوٹی چھوٹی شارٹ ٹرم باتوں کے بجائے بڑے مقاصد اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی پر یقین رکھتا ہے۔ اس واقعے کے بعد چین نے پورے سرحدی علاقے پر اپنا کمیونیکیشن نیٹ ورک اور فوجی انفراسٹرکچر مزید بہتر کیا، اور تبت کے علاقے میں، یعنی بھارت کی سرحد پر، اس وقت 2 لاکھ کے قریب چینی فوجی مکمل توپ خانے اور ہتھیاروں کے ساتھ مستقل طور پر مقیم ہیں۔ بلکہ بعض دفاعی ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈوکلام میں چین نے جان بوجھ کر بھارت کو اشتعال دلایا تھا تاکہ اس کو جواز بنا کر تبت میں اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کر سکے۔ ڈوکلام کے بعد اپریل 2018 میں نریندر مودی اور شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں بھارت اور چین نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی اتحاد کا حصہ نہ بننے کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو ووہان سمٹ کہا جاتا ہے۔ 5 اگست 2019 کو اس معاملے پر ایک انتہائی اہم اور تاریخی پیش رفت ہوئی، جب بھارتی پارلیمنٹ نے لداخ اور کشمیر کے متنازع علاقے کو یک طرفہ طور پر یونین ٹیریٹریز قرار دے دیا، اور اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت جو اسپیشل اسٹیٹس ریاست کشمیر کو حاصل تھا، اس کو ختم کر دیا۔ لداخ کے علاقے اکسائی چین، جو کہ چین کا زیر انتظام علاقہ ہے، اور کشمیر کا جو علاقہ پاکستان کے پاس ہے، بھارت نے اس کو بھی واپس لینے کا دعویٰ کر دیا۔ چین اور پاکستان دونوں نے اس پر انتہائی سخت سفارتی رد عمل دیا۔ ان تمام واقعات کے تناظر میں ہی گلوان وادی میں جون 2020 کا تازہ ترین واقعہ پیش آیا، جس میں 45 سال بعد آفٹر 45 ایئرز LAC پر دونوں فوجوں کی لڑائی ہوئی اور کیجویلٹیز ہوئی، اموات ہوئی۔ بھارت نے اس واقعے میں اپنے 20 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ چین نے اپنے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد نہیں بتائی۔ اس جھڑپ کے باوجود چین نے LAC کے دوسری طرف، یعنی بھارت کے علاقے میں اپنی مستقل چوکیاں قائم کر لی ہیں۔ چین ان تمام علاقوں کو اپنا علاقہ قرار دے رہا ہے، جبکہ بھارت ان علاقوں کو اپنا علاقہ کہتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت اپنے سیاسی فائدے کے لیے کھل کر یہ نہیں بتا رہی کہ چین نے بھارت کے کلیم والے کتنے علاقے پر اپنی چوکیاں قائم کر لی ہیں، بلکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھارت کے علاقے میں چینی فوج آئی ہی نہیں۔
اس وقت چین اور بھارت کے تنازع میں کچھ نرمی آئی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح چین کی شرائط پر اور انڈیا کا اپنے کلیم والے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونے کے بعد۔ لیکن اس بار بھی سوائے چند بھارتی مبصرین کے بھارت کا پورا میڈیا، ان کی فوج اور ان کی حکومت اپنے عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں اور انہیں یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے گلوان وادی، پینگونگ جھیل، ڈیپسینگ اور ہاٹ سپرنگز کے سیکٹرز میں کتنا علاقہ کھو دیا ہے۔ تو باقی دوستو، یہ سب لوگ مزے میں ہیں کہ انہوں نے چین کو مذاکرات کے ذریعے واپس دھکیل دیا ہے، اور انہیں بالکل بھی اس بات کا ادراک نہیں کہ دراصل بھارت نے 62 کی جنگ کے بعد کبھی اتنا علاقہ نہیں گنوایا جتنا ان واقعات کے درمیان کھو دیا ہے۔ ہاں، البتہ چند بھارتی دفاعی مبصرین اس پر تھوڑی ہلکی پھلکی بات چیت کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال کتنا چلے گی اور بھارت کو مزید کتنا علاقہ کھونا پڑے گا جو چین کے پاس چلا جائے، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ سٹل ایک لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، مستقل سرحد نہیں۔ چین کے حالیہ اقدامات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ چین اب اپنے 1959 کے کلیم پر واپس جانا چاہتا ہے، یعنی وہ سرحد جو چوان لائی نے نہرو کو آفر کی تھی، وہ سارا علاقہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ 1962 کی جنگ میں چین نے تقریباً اسی کلیم لائن تک کا سارا علاقہ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، لیکن سیز فائر کے بعد چینی فوج یک طرفہ طور پر اس کلیم لائن سے 20 کلومیٹر پیچھے چلی گئی تھی، اور بھارت کو بھی 20 کلومیٹر پیچھے جانے کا کہا تھا، اور طے یہ پایا تھا کہ اس 20 کلومیٹر کے علاقے کو ڈی ملٹرائزڈ زون قرار دے دیا جائے، یعنی یہاں کسی کی فوج نہیں ہوگی۔ لیکن جنگ بندی کے بعد نہرو نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، یعنی اس 20 کلومیٹر کے علاقے میں کچھ جگہوں پر بھارت کی فوج موجود رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ چین آج 1959 کے اس کلیم لائن کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول مانتا ہے، لیکن بھارت کی نظر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول مختلف ہے، کیونکہ اس 20 کلومیٹر کے کچھ علاقے پر بھارت کی فوج اور پوسٹیں موجود تھیں۔ دوستو، اس 1959 کی چائنیز کلیم لائن اور 20 کلومیٹر کے ڈی ملٹرائزڈ زون کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ بعض ماہرین یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چین صرف بھارت پر اپنا دباؤ قائم رکھنا چاہتا ہے تاکہ بھارت سرحدی علاقے میں سڑکیں اور پل وغیرہ نہ بنائے۔ اگر بھارت ایسا کرتا رہا تو اس سے چین کی ڈومیننٹ پوزیشن، اس کی ایک طاقت کی پوزیشن خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ چین یہ مسلسل دباؤ اس لیے بنا کے رکھے ہوئے ہے کہ وہ بھارت کو چین کے خلاف کسی عالمی اتحاد کا حصہ بننے سے روکنا چاہتا ہے، کیونکہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھارت اب واضح طور پر چین کے خلاف امریکہ کے بلاک کو جوائن کرتا جا رہا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور انڈیا کے معاہدے کو بھی چین بھارت کی چین دشمنی سمجھتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر انڈیا چین کے خلاف کسی اتحاد کو جوائن نہ کرنے اور چین کے مفادات کو نقصان نہ پہنچانے کی گارنٹی دے گا تو چین اس حالیہ کشیدگی کو بھی کم کر دے گا اور بھارت کے کلیم والے لداخ کے جس علاقے پر اپنی پوسٹیں اس نے بنا لی ہیں شاید ان کو بھی واپس کر دے۔ لیکن جو تیاری اور تعداد اس بار لداخ میں چین کی نظر آ رہی ہے، اس کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ چین آسانی سے واپس جائے گا۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ چین اور بھارت کا یہ برٹش انڈیا کے زمانے سے چلا آ رہا تنازع افہام و تفہیم سے بات چیت سے حل ہو جائے گا یا حالات ابھی مزید خراب ہوں گے؟ پکچر ابھی باقی ہے کیا؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں